اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 79 کی تلاوت کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان کے لیے جو یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ پاس سے ہے اللہ کے، لیشترو تاکہ وہ لیں، بہی بدلے اس کے ثمنن قلیلا ثمنن قیمت قلیلا تھوڑی، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس وجہ سے کہ جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس وجہ سے کہ یکسبون وہ کماتے ہیں، اس سے کماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم کے معیار صداقت و دیانت سے ہر تحریف و تصحیف موجب لعنت اور حد سے بڑی ہوئی جسارت ہے، لیکن جو لوگ صرف آرزوؤں اور خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہوں، وہ اسے کیوں کر معیار تسلیم کر لیں گے؟ وہ تو اس معیار ہی سے نہ واقف و نہ آشنا ہیں، بلکہ اکثر اہل کتاب کے ہاں تو بھلائی کے لیے ہر برائی درست ہے، خدا کی سچائی اور خداوند کے جلال کے اظہار کے لیے ہر جھوٹ جائز ہے۔ آج دنیا میں مسیحیت کے نام سے جو تثلیثی شرک پھیلا ہوا ہے، اس کے بانی پولس صاحب اسرائیلی ہی تھے۔ ان کا یہ مقولہ آج تک انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی، تو پھر کیوں گناہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو؟ عجیب ان کی سوچ تھی۔ ان لوگوں کے علماء میں دستور تھا کہ کتاب الہی یعنی تورات کی آیات کے ساتھ اپنے تفسیری نوٹ اور حواشی بھی لکھ لیا کرتے تھے، اور تحریر اس طرح کرتے کہ آیات اور ان جملوں میں کسی قسم کا فرق اور امتیاز نہ رکھتے تھے، مکس کر دیتے تھے۔ بعد میں آنے والے ان میں تمیز ہی نہیں کر سکے۔ عظیم بعد عوام میں سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو یہ ان حواشی کو دیکھ کر جواب دے دیتے اور کہتے کہ یہ خدا ہی کا حکم ہے، حالانکہ وہ ان کی اپنی خواہشات اور ابلیسی الہامات کا آئینہ ہوتا تھا۔ یہ شیطنت صرف اس لیے کی جاتی تھی کہ رسائے قوم یعنی قوم کے جو امراء ہیں وہ خوش ہوں، اور ان کے ہاں ان کی قدر و قیمت اور منزلت ان کو نصیب ہو، دولت ہاتھ آئے اور ہر جگہ آؤ بھگت ہو۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے، کل متاع الدنیا قلیل، اگر دنیا کے تمام خزائن بھی ہاتھ لگ جائیں اور ایک شخص کے قبضہ میں آ جائیں تو بھی اس کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آرزوؤں کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا جاتا ہے۔ اب آئیں اس آیت کے لفظ ویلن۔ ویل کا لفظ قرآن کریم میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1،
اگر گناہوں کی حالت ابتدائی ہے تو ویل کے معنی افسوس کے ہوں گے کہ افسوس ہے تم پر، اور ایک شریف انسان کے لیے اتنا بہت ہوتا ہے۔ درمیانی حالت میں یعنی نمبر 2 پر جو اس کا معنی ہے، اس کا مفہوم تباہی و بربادی ہے، جس کو قرآن کریم کی دوسری زبان میں لعنت بھی کہا جاتا ہے کہ ویل ان پہ لعنت ہو۔ اور ویل کی آخری حالت جو ہے وہ تیسری، اس سے دوزخ مراد لی جاتی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ مطلب یہ کہ ویل ان کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، اور جہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے، جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو گھل جائیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی ایک وادی کا نام ویل یعنی ویلن ہے، جس میں کافر ڈالے جائیں گے، 40 سال کے بعد نیچے پہنچیں گے۔ اتنی گہرائی ہے اس کی، اللہ اکبر۔ پھر ایک غریب حدیث ہے کہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ویلن ہے۔ یہودیوں نے تورات کی تحریف کر دی، اس میں کمی یا زیادتی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نکال ڈالا، اس لیے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور بعض تورات اٹھا لی گئی ان سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے ہاتھوں کے لکھے اور ان کی کمائی برباد اور ہلاکت ہے، ہلاک ہے۔ ویل ان کے معنی سخت عذاب، برائی، ہلاکت، افسوس، دکھ، درد، رنج و ملال وغیرہ کے بھی آتے ہیں، یعنی سب یہ معنی جو ہے وہ اس چیز کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہودیوں کے علماء کی مذمت ہو رہی ہے اس آیت میں۔ کس طرح کہ آیت کو ذرا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کرتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُوا هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہیں، وہی جو اپنے بیچ میں جو ہے وہ نوٹس لکھتے ہیں۔ لِيَشْتَرُوا، پھر لیتے ہیں یعنی فائدہ لیتے ہیں۔ یشترو بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے، تو اس کے بدلے پھر وہ خریدتے ہیں کیا؟ بہی ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ کی کتاب کو اس طرح یہ کرتے ہیں۔ تو پھر کہا گیا ہے کہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے کماتے ہیں۔ تو یہ کام کون کر رہے ہیں؟ علماء۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں یہودیوں کے علماء کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہتے تھے اور اپنے والوں کو خوش کر کے دنیا کماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو ان سے، اللہ تعالیٰ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کی، اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا اور اس کی تشہیر کی۔ پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب کو چھوڑ کر ان کی تبدیل کردہ کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور نہ تم ان سے دریافت کرتے پھرو۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی تورات، کہ وہ اس کو پڑھ رہے تھے کہ اس میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ اس کتاب کو آپ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے وہ کتاب چھوڑ دی۔ پھر دیکھیں فرمایا جا رہا ہے کہ تھوڑے مول سے مراد بے ہی نسبت آخرت کے کمی ہے، تو گویا ساری دنیا مل جائے لیکن جنت کے مقابلہ میں وہ بے حد حقیر چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ رب العزت کی باتوں کی طرف
لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں، ان کے لیے ہے ویل، ہلاکت اور بربادی۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ ویل جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ صحیح لیے جاتے ہیں۔ مما یکسبون جو اس میں کہا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جو اپنی ان حرکتوں سے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بھی دیکھیں دو جوابات ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ درست ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے گناہوں کا ذخیرہ مراد ہے، یعنی وہ لوگ اپنی ان حرکتوں سے اپنے معاصی یعنی گناہوں کا انبار بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو مال اور نفع وہ اپنی غرض مندانہ تحریف اور بقول خود دروغ مصلحت امیز سے حاصل کرتے ہیں، وہ یہاں مراد ہے۔ اب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ حالت تو یہود کی بیان کی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی اپنا تجزیہ تو کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری حالت بھی دن بہ دن وہی تو نہیں ہو رہی جو کبھی یہود کی ہوا کرتی تھی۔ اگر ایسا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جو چیز ان کے حق میں بری تھی وہ ہمارے حق میں بری نہ ہو، ہمیں بھی وہی سزائیں مل سکتی ہیں جو ان کو ملتی تھیں۔ اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔